کروں دم بدم میں آقا تیرا ذکر غوث اعظم، کروں دم بدم میں آقا تیرا ذکر غوث اعظم، یوں ہی صبح و شام گزرے تیری فکر غوث اعظم، ہوتے ہی پیدا روزہ رمضان کا رکھ لیا ہے، پیتے نہیں ہے دن میں یوں شیر غوث اعظم، دو مسائلوں کا بھی حل، دو درد و دکھ کا مرہم، جو بلائیں میری جانب انہیں چیر غوث اعظم، سب اولیاء کھڑے ہیں منگتے تمہارے در پر، دن رات تیرے در پر ہے بھیڑ غوث اعظم، مولا علی کا صدقہ آدائے دین کی خاطر، دو حسین قادری کو شمشیر غوث اعظم۔ آج کی یہ محفل ہمارے مرشد کریم غوث السمدانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی کے نام ہے۔ گزشتہ جمعہ بھی ہم نے مناقب غوث اعظم سنے، آج چونکہ خاص بڑی 11ویں شریف کی شب ہے تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر سن کر اپنی دامنوں کو رحمتوں سے بھرتے ہیں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ایران کا ایک مقام ہے گیلان، وہاں آپ پیدا ہوئے۔ آپ کہیں گے ہم نے تو ساری زندگی بغداد کے بارے میں سنا ہے، تو بغداد تو آپ تشریف لے گئے تھے جو عراق کا شہر ہے، لیکن میرے آقا غوث اعظم کا آبائی شہر جو ہے وہ ہے گیلان، اسی لیے عبد القادر جیلانی یا گیلانی کہا جاتا ہے۔ اور یہ بات آپ کی معلومات کے لیے عرض کروں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی مادری زبان عربی نہیں ہے، فارسی ہے۔ عربی میں گاف نہیں ہوتا، گیلان گاف سے آتا ہے، گاف نہیں ہوتا، اس لیے جیلان پڑھا جاتا ہے، تو دونوں درست ہیں۔ الغرض میرے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد معلیٰ میں آپ کا چمکتا دمکتا گنبد ہے جس کا رنگ نیلا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی شخصیت ہے کہ آج بھی اگر کسی کو مقام ولایت نصیب ہوتا ہے تو وہ غوث اعظم کے در سے نصیب ہوتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ تاجدار اولیاء مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس کو ولایت کی سند پر مہر لگاتے ہیں، لیکن ولایت جو ہے وہ غوث اعظم کے در سے ہی نصیب ہوتی ہے۔ اور ساری دنیا میں سب سے بڑا سلسلہ جو ہے وہ قادری سلسلہ ہے جو عبد القادر جیلانی سے نکلا ہے۔ چند ایک باتیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے نسب سے متعلق آپ دیکھیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی حسینی سید ہیں، سنا ہے آپ نے پہلے بھی یہ بات۔ والد صاحب کی طرف سے امام حسن کی اولاد ہیں اور والدہ کی طرف سے امام حسین کی اولاد ہیں۔ اب ذرا نسب کی خوبصورتی دیکھیں، لیکن آپ تھوڑی توجہ فرمائیے گا۔ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو نواسے امام حسن اور امام حسین۔ امام حسن یہ دونوں مولا علی کے شہزادے ہیں۔ امام حسن کے بہت سارے بیٹے اور دو زیادہ معروف ہیں، زید اور حسن۔ امام حسن
بالکل حضور سید عالم کی ہم شکل تھے. ترمذی، جامع ترمذی کی روایت ہے نا کہ الحسن اشب برسول اللہ. حضرت علی خود کہتے ہیں کہ میرا بیٹا حسن ہو بہو رسول اللہ کی ہم شکل تھا. تو امام حسن کے یہ دو جو بیٹے ہیں نا، ان کا نام بھی حسن ہے. اب حسن کیوں ہے کہ یہ اپنے والد صاحب کی ہم شکل تھے. امام حسن کے بیٹے بھی حسن مثنی. اب مثنی کیوں کہتے ہیں؟ مثنی بمعنی ثانی کے نکلا ہے، جونیئر، سیکنڈ. تھوڑی توجہ کریں گے نا آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا. تو امام حسن کے بیٹے امام حسن مثنی. حسن مثنی جو تھے نا، یہ ان سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خود فرمایا کہ بیٹا بھتیجے سے، امام حسین کے بھتیجے ہوئے نا، حسن کے بیٹے کا بھتیجے، میری 3 بیٹیاں ہیں. اب 3 بیٹیاں کون سی دیکھیں؟ ایک جو کربلا نہیں گئی تھی، صغرا. ایک فاطمہ حضرت زینب کے ساتھ تھی، 2 ہو گئی. ایک سکینہ، زینب تو بہن ہے امام حسین کی نا، سکینہ فاطمہ صغرا. زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھی فاطمہ. امام حسین کہتے ہیں کہ بیٹا تم میری 3 بیٹیوں میں سے جس سے چاہے نکاح کر لو. امام حسن کے بیٹے حسن مثنی سے کون کہہ رہا ہے؟ امام حسین. آپ شرما گئے، غیرت آئی، چچا کے سامنے ہاں نہیں کرے، آپ نے گردن جھکا لی. آپ نے پشت پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹا میری ایک بیٹی فاطمہ ہے جو حضرت زینب کے ساتھ کربلا بھی گئی تھی. میری بیٹی فاطمہ جو ہے اس کا نام میں نے فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ وہ میری ماں فاطمہ الزہرا کی شکلن بھی ملتی ہے اور عملن بھی ملتی ہے. اس سے نکاح ہو گیا. کس سے ہوا؟ امام حسین کی بیٹی فاطمہ سے. کس کا؟ امام حسن کے بیٹے حسن مثنی کا. اب ان سے جو صاحبزادے ہوئے وہ عبداللہ محض. کیا نام؟ عبداللہ محض. ان کے باپ کون ہیں؟ حسن مثنی. اور والدہ کون ہے؟ فاطمہ بنت حسین. اب ان کو عبداللہ محض کیوں کہتے ہیں؟ کہا کہ یہ خالص اس لیے ہیں کہ جن کے ماں باپ حسن اور حسین کی اولاد ہو، اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ محض. اب حسن مثنی جو ہیں ان کا جوانی میں انتقال ہو گیا. فاطمہ بنت حسین ہو گئی بیوہ. ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے غوث اعظم جو ہیں وہ حسنی حسینی ہیں. علوی تو ہے نا، حسنی حسینی ہے. اسی لیے میرے امام نے اعلی حضرت فرماتے ہیں نبوی مید، نبوی می یعنی بارش، علوی پھول. نبوی پانی، علی کا پھول. نبوی می، علوی پھول، بطولی گلشن. غوث پاک کے بارے میں میرے امام احمد رضا کہتے ہیں بطولی گلشن. حسن حسینی اور حسنی ہے مہکنا تیرا. غوث پاک میں جو خوشبو ہے وہ حسنی اور حسینی ہے. تو حسنی حسینی تو آپ ہیں. جو میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ حسن مثنی کا انتقال جوانی میں ہو گیا اور فاطمہ بنت حسین بیوہ ہو گئی. ان کا نکاح ہوا کس سے؟ حضرت عثمان غنی کے پوتے عبداللہ سے. اب عبداللہ محض کے والد اب کون ہوئے؟ سوتیلے باپ ہوئے نا. تربیت میں تو آئے کس کے؟ عثمان غنی کے پوتے عبداللہ سے. اب آپ حسنی حسینی اور علوی تو تھے، اب آپ عثمانی بھی ہو گئے.
ایک بات دوسری طرف آئے، یہ جو عبداللہ ہے ان کا نام عبداللہ محض ہے، محض، اور عثمان غنی کے جو پوتے ہیں ان کا نام ہے عبداللہ. ان کی جو والدہ ہے عبداللہ کی، وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عمر، ان کی بیٹی ہے، ان کا نام ہے حفصہ. عبداللہ کی ماں فاروق اعظم کی پوتی. اب اس نسبت سے، یہ نانیوں اور دادیوں کی بات بتا رہا ہوں میں، اس نسبت سے جب یہ نسب شامل ہوا تو عثمانی ہوئے، اب فاروقی فیض بھی داخل ہو گیا. اب آ جائیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد ہیں، کیا نام ہے؟ موسیٰ. ان کی والدہ، والد غوث اعظم کے، ان کی والدہ غوث پاک کی کیا ہوئی؟ دادی. سیدھی سی بات ہے. یہ جو دادی ہے نا، یہ صدیق اکبر کے بیٹے ہیں عبد الرحمن بن ابی بکر، آ کے یہ صدیق اکبر کی اولاد میں سے ہیں. علوی، حسنی، حسینی، پھر عثمانی، پھر فاروقی، پھر صدیقی فیض بھی شامل ہو گیا. تو بیک وقت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسب میں، جیسے میں نے کہا نانی اور دادیاں، یہ سب یعنی یوں کہہ لیں کہ مصطفیٰ کریم وہ فیض کا دریا ہے کہ جس سے جو 4 نہریں جاری ہوئیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، یہ سب چاروں نہروں کا فیض جس کے سینے پر آ رہا ہے اس کا نام غوث اعظم عبد القادر جیلانی ہے. دل خوش ہوا؟ بیک وقت چاروں نہروں سے فیض. اب غوث اعظم جو ہے وہ غوث اعظم اور دستگیر کیوں نہ ہو. یہ تو ہو گیا والد صاحب کی طرف سے. اب آ جائیں سیدنا غوث اعظم کی والدہ کا نام ہے فاطمہ. اور نام دیکھیں آپ سارے اہل بیت کے نام. فاطمہ ام الخیر کس کی والدہ ہے؟ یہ غوث اعظم کی. اچھا ایک اور بات آپ کو بتاؤں میں، حضرت علی کے بیٹے امام حسن، امام حسین، امام حسین کے بیٹے حسن مثنیٰ. حسن مثنیٰ کے ایک بھائی ہیں زید، میں نے بتایا نا شروع میں. حسن مثنیٰ کے بھائی زید 8ویں لڑی میں آ کے یہ داتا علی حجویری کے دادا ہیں. اور حسن مثنیٰ 8ویں لڑی میں آ کے 10ویں لڑی میں آ کے غوث اعظم کے دادا پردادا ہیں. اوپر سے جا کے تایا اور چچا کی اولادیں ہیں. کون؟ داتا صاحب اور غوث اعظم. وہ 8ویں، یہ یعنی داتا صاحب جو غوث اعظم سے ہی پہلے کے، 8ویں لڑی میں داتا صاحب، 10ویں لڑی میں غوث اعظم. اب آ جائیں والدہ کی طرف. ام الخیر فاطمہ. فاطمہ جو ہے نا یہ چند پشتوں سے جا کے امام حسین، ان کے بیٹے زین العابدین، ان کے بیٹے امام باقر، ان کے بیٹے امام جعفر صادق، یہ سب تو نام سنے آپ نے، ان کے بیٹے موسیٰ کاظم، ان کے بیٹے علی رضا. مشہد شریف میں، ایران میں بہت بڑا دربار ہے اور بہت بڑی با کمال شخصیت کا نام ہے علی رضا. یہ اہل بیت کے امام ہیں. امام زین العابدین جن سے نسل چلی ہے امام حسین کی، ان کی اولادوں میں سے ہیں. اور کتنی بڑی شخصیت ہوں گے کہ جن کے ہاتھ پر حضرت سری سختی نے توبہ کر کے بیعت کی، جن کے گھر کے دھوبی حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ، امام علی رضا. ان کے بیٹے ہیں جواد، جواد، اور دوسرے ہیں ابراہیم. ابراہیم جو ہے یہ والد ہیں خواجہ غریب نواز کے دادا پر دادا. اور حضرت جواد کی اولاد جو ہے وہ کون ہے؟
غوث اعظم کی والدہ امام علی رضا کے دو بیٹے اور بھی ہیں جو دو مخصوص بتا رہا ہوں. ابراہیم جواد، ابراہیم جد اعلیٰ ہے غوث خواجہ صاحب کے والد کی طرف سے، چونکہ غوث پاک جو ہے نا یہ حسینی حسنی ہیں. خواجہ صاحب جو ہیں یہ حسینی، ان کے والد امام حسین کی اولاد ہے، والدہ امام حسن کی، اور غوث پاک کی والد امام حسن کی اولاد ہے، والدہ. تو یہ ننیال و ددحال دیکھیں آپ، امام زین العابدین کی اولادوں میں سے ہے. یعنی بہت بار بار پڑھنے کے بعد یہ چیز سمجھ میں آتی ہے. اب مجھے بتائیں قدرت نے کیسا موتیوں کو پرویا ہے، پھر یہ گلشن بنا ہے. کیسا فیض غوث اعظم کے سینے پر جائے، انتہائی شفیق. سارے واقعات آپ بار بار سنتے ہوں گے، بہت شفیق. اتنے ایک شخص آیا، آپ دیکھیں غوث پاک کی بارگاہ میں شخص آیا اور کہا حضور بیعت کرنا چاہتا ہوں. بیعت ہو گیا، مرید ہو گیا. اب غوث پاک نصیحت فرماتے تھے، فرمایا اچھا وہ تھا چور تھا، کہا چوری چھوڑ دو. یہ تو نہیں چھوڑ سکتا. نماز پڑھا کرو، نماز بھی نہیں پڑھوں گا. کہتا ہے مرشد چوری بھی نہیں چھوڑوں گا اور نماز بھی نہیں پڑھوں گا. غوث پاک کہتے ہیں یہ تو میں اس کی اجازت تو نہیں دے سکتا، شریعت کا حکم ہے. کہ بس آپ جو بولے وہ کروں گا، نہ تو چوری چھوڑوں گا نہ تو نماز پڑھوں گا. جہاں آپ کی طبیعت میں غضب اور جلال تھا نا، وہاں بہت شفیق تھے آپ. کس کو کس طرح سمجھانا ہے، ڈیل کرنا. نہیں، یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ وہ جانتے ہیں. جیسے استاد کو پتا ہوتا ہے کہ کتنی زور سے ماروں گا تو یہ برداشت کر لے گا. غوث پاک کی بارگاہ میں کیا کہہ رہا ہے، نماز نہیں پڑھوں گا. نماز پڑھ بھائی، نہیں پڑھوں گا. چوری وہ بھی نہیں چھوڑوں گا. کہا اچھا ایک کام کر، کام یہ کر دے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے نا تو اذان دینا شروع کر دے. کہا چلو یہ کر لوں گا. مطلب کی بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے آج بھی. یہ کر لوں گا. اب وہ جب اذان نماز کا وقت ہو نا تو اذان دینا شروع کر دے. پہلے تو آہستہ آواز میں اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر اس کی آہستہ آہستہ جھجک ہٹی تو آواز بڑھ گئی. اب عادت تو بن گئی اذان دینے کی. اب گیا ایک شاہی گھر میں بادشاہ کے دربار میں چوری کرنے. رات کی تاریکی میں اس نے ساز و سامان لیا، توڑ پھوڑ کے اندر کودا، مال اکٹھا کیا. اتنے میں آ گئی اذان کی آواز. غوث پاک کی حکمتوں کے قربان اذان. اب اس نے بولا اذان تو دینی ہے، اذان دینا شروع کر دی. اور جب اذان کی آواز شاہی گھرانے کے لوگوں نے سنی اور وزراء نے وہ ساتھ تھے، کہا ارے آج تو کوئی اللہ کا ولی ہمارے گھر آ گیا ہے، دربار میں اذان دے رہا ہے. اب تو لوگ اپنے اپنے شاہی کمروں سے نکل کے آ کے جمع ہو گئے. اس نے دی پوری اذان زور سے. کہا بڑی ذرہ نوازی، کرم نوازی جو آج آپ ہمارے گھر پر خود تشریف لے آئے، بڑا کرم فرمایا. کہا کیا کرم کر لیا، چور ہوں، مال دیکھو. نہیں یہ تو ایسی بات نہ کریں، آپ نے بڑی ہم پر توجہ فرمائی ہے نا، بڑی کرم نوازی کی. کون سی توجہ، چور ہوں میں. کہا نہیں ایسی باتیں نہیں کریں. کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں. اب وہ کیا کہتے ہیں سارے لوگ، جب اذان دے ہی دی ہے تو آج ہمیں نماز بھی پڑھا دے، نماز بھی پڑھا دے. کہا بھائی چور ہوں میں، کوئی اللہ والا نہیں ہوں. نہیں، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں. اب غوث اعظم جو ہے نا وہ اپنے حلقہ احباب کے ساتھ بیٹھے ہوئے مسکرانے لگے. تو کسی نے ہمت کر کے پوچھ لیا حضور صدقے جائیں آپ کی مسکراہٹ پہ. کہ آج پھنس گیا وہ، آج پھنس گیا وہ. اب غوث اعظم کی توجہ تھی نا، حکمتیں ہوتی ہیں اللہ والوں کی، حکمتیں ہوتی ہیں. اس نے سوچا کہ چوری پکڑی بھی جا رہی ہے تو نہیں کوئی چور تسلیم کرتا. امامت کے مسلح پہ کھڑا کر دیا، اس نے نماز پڑھا دی.
نماز جب پڑھائی تو پھر اس نے سب کچھ چھوڑ دیا، وہ نمازی بن گیا۔ ہوتا ہے جب ذلت کے گڑھے میں گرنے کے بعد بھی عزت مل ہی رہی ہو تو بندہ پھر مجبور ہوتا ہے کہ یار واقعتاً اگر عزت کے کاموں میں چلا جاؤں تو پھر کتنی عزت ملے گی۔ یہ نظر غوث اعظم تھی، اس کی اصلاح کر دی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ بڑے شفیق سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے مرشد ہیں، ہمیں اس پر فخر ہے۔ جب آپ طالب علمی کے دور میں تھے نا، آپ دیکھیں اللہ والوں کو اللہ بچاتا ہے۔ کیسے بچاتا ہے؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ مجھ پر اتنے مصائب و آلام ٹوٹے ہیں، اتنے ٹوٹے ہیں کہ میں نے ایک سال بغیر کھائے پیے گزارا ہے، جنگل میں گھومتا رہتا تھا، نہ لباس پورا، نہ کھانے کو کچھ، لیکن اللہ نے بڑا صبر عطا فرمایا۔ اب آسمان کے نا کناروں پر ایک روشنی پھیل گئی اور آواز آئی، عبد القادر آج کے بعد تم پر حرام حلال ہوا۔ آپ نے فرمایا واہ، حرام؟ یہ تو فیصلہ اللہ کے رسول کر گئے، اب تھوڑی ہوگا کہ کیا حرام حلال ہو جائے گا، حلال حرام ہو جائے گا۔ شریعت تو مکمل ہو گئی، دین مکمل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا یقیناً تو ابلیس ہے، میرا امتحان لینے آیا ہے نا، ابلیس ہے۔ اب ہم نماز کو آ رہے ہوں اور ہمیں کوئی جس بابے کی اتنی بڑی بڑی زلفیں ہوں، عورتوں کی طرح چٹیا، اور اس نے پورے 10 کی 10 انگوٹھیاں پہن رکھی ہوں، اور وہ ہنا کے گدھے کی طرح آپ کو بولے جا آج گھر پہ نماز پڑھ لے، تجھ پر جماعت واجب آج نہیں ہے۔ اللہ والے نے کہا ہے، وہ تو کو جعلی پتھر بھی دے دے نا تو ہم کہتے ہیں اللہ والے نے دیا ہے، قسمت بدل جائے گی۔ ایسے نہیں ہوتا۔ یہ ڈھکوسلے باز جعلی لوگ بہت ایسے ایسے شوبدے دکھائیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ شوبدہ تھا نا، آسمان کے کنارے روشن ہو گئے اور آواز آ رہی ہے آج تم پر حلال جو حرام چیزیں دکھا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب وہ ساری روشنی سمٹ کے سامنے آ گئی اور وہ ابلیس سامنے آ گیا، کہتا عبد القادر آج تمہارے علم نے تمہیں بچا لیا۔ ہم اور آپ اگر ہو نا اس کے سامنے، کتنے خطرناک وار کرتا ہے، ہم بولیں گے یار واقعی میں اگر ہم نے چند کتابیں نہ پڑھی ہوتی نا تو آج تو مارے جاتے، ہمارے علم نے واقعی میں بچا لیا۔ لیکن میرے غوث پاک کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں پھر وار کر رہا ہے تو، پھر مجھ پہ وار کرتا ہے، میرے علم میں نہیں میرے رب نے بچایا ہے، میرے رب نے بچایا ہے۔ طالب علمی کا دور تھا، کئی روز سے کچھ کھایا نہیں، بغداد کی ایک مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، اسی مسجد میں ایک تاجر آیا ہوا تھا، نماز پڑھی اس تاجر نے اور اس نے ایک کونے میں ایک دسترخوان چھوٹا سا بچھایا اور اس پہ کچھ کھانا رکھا، اس میں کباب تھے، کباب بھی پرانے ہیں اس کا مطلب، اور بڑی اس کی خوشبو، ایک دم گرم گرم کباب کی خوشبو نکلی نا۔ اب بھوک لگی اور سامنے سے دیکھیں گزر رہی ہوں تو پھر تو مسئلہ ہو جاتا ہے کہ بیان بھی کم ہو۔ آج تو مختصر کر دو مولانا صاحب، آج تو جمعے میں مختصر پڑھ کے فٹافٹ 2 رکعت پڑھاؤ، ناشتہ بغیر کرے آیا ہوں نماز پڑھنے، اب تو سیدھا صلاۃ و سلام میں بھی نہیں پڑھ بیٹھ کھڑا ہو سکوں گا، بھوک کی شدت ہے۔ چونکہ مولانا صاحب نے خود بتایا ہے بیٹھ کے کہ جب بھوک لگ رہی ہو، حاجت ہو تو پہلے وہ کرو، تو مطلب کی باتیں ہمارے یہاں فوراً فٹ ہو جاتی ہیں۔ لیکن مجھے بتائیں کہ نفس پر مشقت کب ڈالیں گے؟ ٹانگیں کانپ رہی ہوں اور پھر بھی بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو، دل نہ چاہ رہا ہو پھر بھی سپارہ پڑھ رہا ہو، جھوم رہا ہو پھر بھی تراویحیں پڑھ رہا ہو، اپنے آپ میں مشقت ڈالنے کی عادت ڈالی جائے۔ غوث پاک نے جو ہے نا 40 برس ایسے گزارے، عشاء کا وضو فجر کی نماز پڑھی اس سے۔ کسی نے کہا یار اگر انہوں نے عشاء کی نماز پڑھ کر سوئے نہیں، وضو نہیں ٹوٹا تو تہجد کیسے پڑھتے تھے؟ تو یہ مسئلہ بھی سن لیں۔ اگر آپ اس طرح بیٹھے ہیں پالتی مار کے زمین پہ کہ آپ نے ٹیک نہیں لگایا ہے اور آپ کے سرین بھی کولے نہیں اٹھے ہیں، آپ جم کے بیٹھے ہیں، سو جائیں آپ، لے لیں اونگ، وضو بھی نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن غوث اعظم
رات کو جب مطالعہ کرتے ریاضت کرتے نا تو اپنی کرسی میں پیچھے ایک کیل لگا لیتے تاکہ پیچھے جاؤں فوراً آگے ہو جاؤں. غفلت کا لفظ تو کہہ ہی نہیں سکتے. 40 برس عشاء کے وضو سے تہجد بھی پڑھے, اور جس کو ٹائم نہ ملے نا, سونا نصیب ہی نہیں ہوا, ساری رات جاگے, اب وہ پڑھے صلاۃ اللیل, تہجد کا ثواب ملے گا. تو بہرحال غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ بڑی اب بھوک لگ رہی تھی آپ کو شدید, کئی روز سے بھوکے, اور بندہ گرم گرم کباب نکال کے بیٹھ گیا. آپ نے نظر وہاں کی اور وہاں سے ہٹا لی. یہ تو ہم لوگ ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ بس دعوت دے ہی دے, بار بار دیکھتے ہیں, بلا ہی لے. غوث پاک نے نظریں چرائیں تو اس نے بلا لیا, کہا بیٹا آ جاؤ. بلایا, کہا بیٹھو ساتھ کھاؤ. آپ بیٹھ گئے. کہا بڑا پریشان ہوں, میرا ایک مسئلہ حل کر سکتے ہو بیٹے؟ کہا حکم فرمائیے. کہا مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک تاجر ہوں اور مجھے بڑا نقصان ہو گیا, بہت بڑا نقصان ہوا ہے مجھے, حتیٰ کہ اتنا نقصان ہوا کہ مال ختم ہو گیا, کھانے کے لالے پڑ گئے. میرے پاس امانتاً کچھ دینار رکھے تھے, مجبوراً وہ دینار کا میں نے کھانا خریدا کہ جان بچاؤں. اب یہ امانت کس کی تھی؟ میں گیلان سے آیا ہوں بغداد, اور گیلان میں ام الخیر فاطمہ ایک ہیں, بڑی اللہ والی ہیں, انہوں نے مجھے یہ دینار دیے تھے کہ بغداد جا رہے ہو تو عبد القادر سے ملاقات ہو جائے, تو یہ پیسے اسے دے دینا. عبد القادر سامنے بیٹھے. کہا اب مسئلہ یہ ہے کہ سب پیسے ختم ہو گئے, وہی بچے, اب عبد القادر بھی نہ ملے, اب واپسی بھی جانا اور بھوک بھی لگی ہے, اب میں اگر یہ کھا لوں تو کیا یہ میرے لیے جائز ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں چچا حضور کھا لیں, بالکل 100% آپ کے لیے جائز ہے. کہا کیسے؟ کوئی دلیل دیں. کہا جس کو آپ ڈھونڈ رہے تھے وہ عبد القادر آپ کے سامنے بیٹھا ہے, اس کا مالک ہوں میں, اور میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ کھا لیں. یعنی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے بلایا, اور آپ ارے دیکھیں سخیوں کی شان دیکھیں آپ, کسی دوسرے کا کھایا نہیں, کھایا تو اپنے ہی کھایا اور اسے بھی کھلایا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اس طرح بچا لیتا ہے, یہ شان ہے اس کی. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج 11 ربیع الثانی دن دیکھیں, یکم رمضان کو آپ کی پیدائش ہوئی, اور 11 ربیع الثانی جو ہم مناتے ہیں یہ غوث پاک کا عرس مناتے ہیں. آج کے دن میرے غوث اعظم دنیا فانی سے تشریف لے گئے تھے, اور آج بھی بغداد محلہ میں ہمارے دلوں کی دھڑکنیں تیز کرنے کے لیے نیلا وہ گنبد, اپ ڈاؤن کلر ہے, کہیں ہلکا نیلا ہے کہیں تیز نیلا ہے, غوث پاک کا. اور یہی وہ مسجد ہے میرے غوث پاک نے جہاں عمر بھر نمازیں پڑھائیں, اس کے ساتھ مدرسہ ہے. یہ وہی مدرسہ ہے جس میں میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم کی تعلیم دیتے رہے. بغداد معلّہ, اے کاش جیسے پڑھ رہے تھے نا ہمارے حافظ صاحب کہ غوث کی گلی کیا دیکھی, مدینے کی گلی دیکھی. دیار غوث کیا دیکھا, مدینے کی گلی دیکھی. اللہ ہمیں زندگی میں ایک دفعہ غوث پاک کے در کی حاضری نصیب فرمائے, اور سیدنا غوث اعظم کی عظمت و شان کے ڈنکے بجانے والا بنائے. ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم قادری ہیں, غوث پاک کے مرید ہیں. کسی بالکل جس کا نسبت غوث پاک تک جاتی ہے اور پھر صدیق اکبر تک, اسے ایسے بلا فصل جسے کہتے ہیں نا صاحب طریقت سے بیعت ہونا چاہیے, تاکہ ہمارے گلے میں غوث پاک کی غلامی کا پتہ ڈل جائے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ اگر میں مشرق میں ہوں اور میرا مرید مغرب میں ہو, اگر بھوکا ہوگا تو اس کو کھلاؤں گا, اگر اس کے پر کپڑے نہیں ہوں گے تو اسے کپڑے دوں گا. اتنی آپ کی توجہ ہے. اور اللہ والوں کی شان دیکھیں آپ نا, قرآن مجید ہی اللہ والوں, سورہ کہف جو ہے نا یہ
یہ اللہ والوں کا تذکرہ ہے، پوری سورت اللہ نے نازل کر دی، اور ان اللہ جو بنی اسرائیل کے اللہ والے ان کا تذکرہ ہے، تو اس امت کے ولیوں کی کیا شان ہے۔ اور ساتھ میں ان کے جو کتا پیچھے پیچھے آ گیا، قرآن مجید میں اس کی بھی حیت بیان کی ہے کہ وہ کیسے بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی قرآن بیان کرتا ہے۔ اللہ والوں سے جس کو نسبت ہو جائے وہ بھی شان والا ہو جاتا ہے۔ وہ اس غار کے دہانے پر بیٹھا ہے کتا، فرمایا کہ وہ بھی جنتی ہے سارے اللہ والے، اور یہ کتا بھی جنتی ہے، کتا بھی جنت میں جائے گا اللہ والوں کی وجہ سے۔ کہاں جائے گا؟ ایک بدبخت تھا بلند بن باورا، کہا وہ کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا، اور اس بلند بن باورا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر آ گیا تھا، وہ مردود گستاخ تھا نبی کا، اس کی شکل میں اصحاب کہف کا کتا داخل جنت ہوگا۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ اللہ والوں کی شان ایسی ہے کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے، بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا نے خود بیان کی۔ اب وہ ایک صاحب کے پاس گیا، کہا آپ بڑے اہل علم لگتے ہیں، میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری بخشش ہے؟ اللہ کو مان، 99 بندوں کو تو نے اجاڑ دیا، ان کو جان سے مار دیا، تیری کیسے بخشش ہو سکتی ہے؟ اس کو آ گیا تیش، اس نے ان کو بھی کاٹ ڈالا، اب ہو گئے 100 بندوں کو مار دیا بھائی۔ اب کوئی عاشق رسول مل گیا، نبی کا چاہنے والا غلام، کہا بڑا پریشان ہوں، 100 بندوں کا قاتل ہوں میں، میری بخشش ہے؟ کہا کیوں نہیں ہے، اللہ چاہے تو بالکل تیری بخشش ہے۔ کہا کروں کیا یہ بتائیں آپ؟ کہا یہ کرو کہ فلاں جو بستی نظر آ رہی ہے نا دور، وہ بستی، وہاں پہ اللہ والے رہتے ہیں، مل کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہاں جا کے تو توبہ کر، اپنی مغفرت چاہ، اللہ تجھے بخش دے گا۔ اب بات سمجھ میں آ گئی، وہ چل پڑا۔ اب وہ چلتے 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 اس کی موت واقع ہو گئی، دور نہیں تھا وہ، لیکن اس کی آ گئی۔ اب اس کی موت ہوئی نا، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے اور رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، تو ہم لے کے جائیں گے، 100 قتل کیے اس نے؟ کہتے نہیں جی، توبہ کی نیت تھی اس کی، اس پر رحمت نازل، ہم تو جنت میں لے کے جائیں گے۔ ان کا آپس میں تکرار ہو گیا، اللہ کے حکم سے ایک تیسرا فرشتہ انسانی شکل میں آیا، کیوں لڑتے ہو؟ کہا بھائی اس نے 100 بندوں کو جان سے مار دیا۔ کہا یار بات تو ٹھیک کہتے ہو، جہنم کا حقدار ہے یہ۔ کہا نہیں نہیں، اس نے تو توبہ کی نیت کر لی تھی، اللہ والوں کی طرف چل پڑا تھا یہ۔ اللہ والوں کی طرف چل پڑا تھا، یار تم بھی ٹھیک کہتے ہو۔ ایسا اب کیا کریں؟ ایسا کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہی حکم ہوا کہ اس زمین، ایک قول کیا ہے کہ زمین کو ناپو، اگر جس مقام سے یہ چلا تھا، جہاں اس کی اصلاح ہوئی تھی، جس مقام سے یہ چلا تھا، اگر یہ اللہ والوں کے قریب تھا تو اس کو رحمت کے فرشتے لے جائیں، اور اگر یہ جہاں سے چلا تھا وہاں کے قریب ہے، اس منزل کے قریب، تو جہنم کے فرشتے لے جائیں۔ اللہ نے زمین کو پلٹ دیا، زمین کو پلٹ دیا۔ اور ایک قول کیا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ زمین کو سکیڑ دیا جو اللہ والوں کی طرف تھا۔ اب جب ناپا گیا تو یہ اللہ والوں کے قریب تھا، رحمت کے فرشتے اس کو لے گئے۔ اللہ والوں کی شان دیکھیں، ان کی طرف چل تو پڑے۔ ایک اور آپ کو بات بتاؤں آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، ایک جنگ سے، غزوہ سے فارغ ہو کر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ، کتنے؟ 40,000 صحابہ کے ساتھ واپسی لوٹ رہے تھے۔ ان کے کھانے پینے کا بندوبست کیا گیا، آٹا لایا گیا، ایک کنویں سے پانی لیا گیا اور اس سے آٹا گوندا گیا۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا تو فرمایا اس کنویں سے پانی لیا، کہا سب کو پھینک دو، اس آٹے کو ضائع کر دو۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ایک روٹی کا ٹکڑا اپنے گھر کے دروازے کے پاس سے اٹھا کے کھا لے اور حضرت عائشہ صدیقہ سے کہیں عائشہ اس کا اکرام کرو، جس قوم سے یہ روٹی گئی نا لوٹ کر نہیں آئی ہے، ایک روٹی کے ٹکڑے کا اکرام اور ادب
اللہ کے نبی سکھائے، وہی نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 40,000 افراد کے وہ کتنے بورے ہوں گے، وہ کہا اس کنویں سے ضائع کر دو اس کو، اس کی روٹی نہیں پکے گی۔ کہا کچھ اور آٹا ہے؟ ہاں ہے۔ کہا آؤ میرے ساتھ آؤ، کہ اس وادی میں 2 کنویں تھے، کہا اس کنویں کا پانی لو، لیا گیا۔ کہا اس سے آٹا گوندو، پھر بتایا کہ یہ جو کنواں ہے نا، صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی، قوم سمود، وہ بدبخت پانی پیا کرتے تھے، اس لیے میں نے منع کیا اس کے آٹے کو ضائع کر دو، اس سے پانی نہیں لیں گے، نافرمانوں کے استعمال کا کنواں۔ اور یہ کنواں، یہ وہ کنواں ہے کہ جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ او اللہ کہ میں تو حیران رہ گیا کہ اللہ والے صالح علیہ السلام نا، ان کی اونٹنی کے لب لگ جائے تو وہ پانی اللہ کے رسول استعمال کر لیں۔ یہ نسبت دیکھیں آپ اللہ والوں کی، تو پھر تو ہم یہی کہیں گے تجھ سے در در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، ہے میرے گلے میں بھی دور کا ڈورا تیرا، قادری پٹا میرے گلے میں ہے۔ اور اس نشانی کی جو سگ ہے نہیں مارے جاتے ہیں۔ میں نے جمعے میں بھی عرض کیا تھا نا، جب KMC والے کتے مارنے کے لیے آتے ہیں نا، تو جن کتوں کے گلوں میں پٹے پڑے ہوتے ہیں نا، یہ کسی کا ہے، کسی کی طرف اس کی نسبت ہے، اس کو چھوڑ دو۔ اور یہ آوارہ جو ہے اس کو پکڑ لو، انجیکشن ٹھوک دو، زہر کھلا دو، گولی مار دو، مار دو اس کو، پکڑ کے لے جاؤ اس کو۔ اور اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، میرے گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی شان بڑی عرفہ والا ہے، بڑی عرفہ والا ہے۔ آپ فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ فی حکم اتصالی، قصیدہ غوثیہ کا شعر ہے یہ۔ آپ اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں آپ دیکھیں، ایک سائنسدان گزرا ہے، اس کا نام ہے آئنس اسٹائن، بہت مشہور ہے، سائنٹسٹ تھا وہ، سائنسدان تھا اور ماہر فلکیات تھا۔ وہ کیا تھا؟ ماہر فلکیات۔ آئنس اسٹائن کہتا ہے یہ جو بجلی ہے نا، دیکھیں آپ نے یہ بٹن آن کیا پورا شہر روشن، اس کی رفتار کتنی تیز ہے، یہ برقی رفتار ہے۔ ایک بٹن آن ہوتا ہے پورا شہر روشن ہو جاتا ہے، ایک بٹن آف ہوتا ہے پورا صوبہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ تو بجلی کی رفتار کتنی تیز ہے، اسے کہتے ہیں برقی رفتار، اور اس کو نوری رفتار بھی کہہ سکتے ہیں۔ روشنی بہت تیز ہے، اور انسان کی نظر دیکھیں آپ، یوں اوپر کریں تو تارے دیکھ لیں، ورنہ تاروں ہم سے غالباً سینکڑوں ہزاروں کروڑوں میل دور ہوں گے۔ کہتے ہیں یہ جو آسمان نیلا نیلا نظر آتا ہے نا، بادل ہٹ جائیں، اس میں اور زمین میں 500 سال ایک گھوڑا دوڑتا رہے نا، جتنا سفر طے کرے گا اتنا فاصلہ ہے، 500 سال۔ اب آ جائیں، آئنس اسٹائن کہتا ہے کہ میں نے ایک سیارہ دریافت کیا ہے خوردبین کے ذریعے، سینمائسکوپ جسے کہتے ہیں۔ کہا اس کی دوری کتنی ہے پتہ ہے؟ 1 کروڑ نوری سال، ساری گنتی ختم، 1 کروڑی نوری سال اس کی مسافت ہے، وہ میں نے تلاش کر لیا۔ پھر وہ کہتا ہے آئنس اسٹائن، وہ تو میں نے تلاش کر لیا، لیکن اس کائنات میں کتنے شہر ہیں اس کا میں نہیں بتا سکتا کتنے ہیں۔ اب آ جائیں، میرے غوث پاک خود فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ بحکم اتصالی، اللہ کے حکم سے میں پوری دنیا کے جتنے بھی شہر ہیں ان کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ، ہتھیلی پہ رائی کا دانہ، ایسے میں دیکھتا ہوں۔ غوث پاک کتنی شان والے ہیں، اللہ اکبر۔ اللہ ایسے شان والے کی غلامی نصیب فرمائے، اللہ رب العزت آج کی رات کی برکتیں نصیب فرمائے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے صدقے سے ہماری بخشش و مغفرت فرمائے، ہماری قبر و حشر کی منزلیں آسان فرمائے۔ نبوی می علوی پھول بطولی گلشن،
حسنی اور حسینی ہے مہکنا تیرا۔ پھر اعلیٰ حضرت کتنی عاجزی فرماتے ہیں، مجھ کو رسوائے زمانہ بھی تو کہیں گے کہ یوں ہی، لوگ مجھے کہیں گے مجھ کو رسوائے زمانہ بھی تو کہیں گے تو یہی، ہاں وہی نا، وہ رضا بندہ ہے رسوا تیرا۔ نسبت دیکھیں آپ غوث پاک کی طرف۔ پھر کہتے ہیں کہ تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث، غوث یعنی فریاد رس، تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث بارش کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ اللہ رب العزت غوث پاک کے صدقے سے ہمارے مصائب و آلام کو دور فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین، وما علیہ الا البلاغ۔